طریقہ کیا، سنت طریقہ کیا، یہ ساری چیزیں کان سے معلوم ہوتے ہیں؟ انسان کو علم سے معلوم ہوتے ہیں۔ جس کے پاس علم نہیں، حضرت علماء نے فرمایا اسے اللہ کی بھی پہچان نہیں ہوتی، اللہ کی پہچان بھی اس بندے کو نہیں ہوتی جس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا محترم حضرات، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں اس دنیا میں کئی مقاصد کو لے کر ہیں۔ ایک اپنی زندگی پڑی ہے، ایک پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنا ہے، اور ہمیں اپنی خبر اور اپنی آخرت کا سوچ کر زندگی گزارنا ہے۔ ایک ایسی لامحدود اور مکمل اور بڑی زندگی کی ہمیں تیاری کرنا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی ختم شدہ نہیں ہے۔ یعنی مرنے کے بعد کی جو ہماری زندگی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ اس زندگی کی ہمیں تیاری اس دنیا میں رہ کر کرنا ہے، تو کیسے کرنا ہے؟ ہم سب پر ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے آپ غار میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، جبکہ کوئی عبادت کا حکم نہیں تھا۔ اس وقت بھی آپ غار میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کیا عبادت تھی؟ ایک ایک چیز پر آپ غور اور نوٹ کیا کرتے تھے کہ رب العالمین نے یہ چیزوں کو کیسے بنایا ہے، اس کا نظام کیسے چلاتا ہے، اور اللہ کی تکبیر اور تشریح کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلی وحی جو بھیجا نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا کہ میرے محبوب پڑھو، یعنی پڑھ۔ رب اور اللہ پاک پروردگار عالم کے نام سے پڑھ۔ حضرت مفسرین اکرام اس آیت کی تشریح میں اس کا خلاصہ فرماتے ہیں کہ پڑھنا بولے تو، پڑھائی بولے تو آج مسلمانوں کو دنیا کی پڑھائی معلوم ہوتی ہے، اسکول کی پڑھائی ہے، کالج کی پڑھائی ہے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو اور ہمیں یہ پڑھائی پڑھنے سے ہی، یہ تعلیم، عشری تعلیم حاصل کرنے سے ہی ہمیں دنیا میں عزت کی زندگی ملتی ہے اور مال کمانے کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن اس سے منع بھی نہیں فرمایا گیا۔ شریعت اور اسلام کے اندر اسے روکا نہیں گیا، منع نہیں فرمایا گیا۔ ہمیں اس علم کی طرف نظر دوڑانا ہے جس کی طرف اللہ کا حکم ہوا۔ اللہ نے کہا کہ اقرا، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ حضرت علماء نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے پڑھے جانے والا علم جو ہے وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے، دین اور اسلام کا علم ہے، جسے اللہ کے نام سے پڑھا جاتا ہے۔ اس علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر لوگوں کو بلند مرتبے پر پہنچایا، مقام اونچا کیا، مرتبہ اونچا کیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ گزشتہ جمعہ اس حدیث پر میں نے مختصر خلاصہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہمیں دنیا میں علم دین کے ساتھ رہیں گے تو مرنے کے بعد کی جو ہماری زبان فرشتوں سے ہوگی، قبر میں ہوگی، قبر کے بعد جو ہوگی وہ بھی علم دین اور عربی زبان ہوگی۔
جس زبان پر جس لین پر بندہ زندگی انسان گزارتا ہے نا، مرنے کے بعد بھی اس کی زبان وہی ہوتی ہے۔ اگر ہماری پوری زندگی بزنس کے پیچھے، ہماری پوری زندگی کاروبار کے پیچھے، پوری زندگی ہماری پیسہ کمانے کی فکر میں گزر گئی تو خبر میں بھی وہی ہمارا حال ہوگا۔ علم کا اور دین کا، اللہ اور اس کے رسول کا، فرشتوں کے سوال کا، ان کے جوابات کا ہمارے پاس کوئی احساس نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا دوستوں بزرگوں، ایک بہت بڑی عظیم دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل علم ہمیں دیا۔ بہت سارے ایسے نعمتیں، عبادتیں ہیں جو اور قوموں کے مقابلے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا۔ پہلے بھی نماز ہوا کرتی تھی اور قوم کے اندر، لیکن نماز مکمل نہیں تھی۔ کوئی طریقہ، رکن اور اس کے مسائل، کتنی نمازیں، کوئی مکمل نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل صدقے مجھے اور آپ کو اللہ نے مکمل نماز عطا کر دی۔ روزے بھی تھے پہلے قوموں پر، مکمل روزے نہیں تھے، اس کے طریقے کوئی معلوم نہیں تھے، اس کے مسائل کم تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طفیل صدقے اللہ نے ہمیں مکمل روزے عطا کیے۔ شریعت پہلے بھی تھی، جیسا کہ ہم نے اور انبیاء کرام کی شریعت کے بارے میں سنتے آئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام کی شریعتیں تھیں لیکن مکمل اور کامل نہیں تھی۔ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل اور مکمل دین اور شریعت سے نوازا۔ بہت بڑے خوش نصیب ہیں میں اور آپ جو ہم اس نبی کی امت میں پیدا ہوئے، جو اس کامل اور مکمل دین کے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ کسی چیز کی کم و بیشی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور صحابہ اور اپنے نیک بندوں کو علم سے نوازا۔ کامل اور مکمل جتنا علم ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے بعد دوسرے درجے پر جو سب سے زیادہ علم عطا کیا جاتا ہے وہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دیا جاتا ہے۔ واقعات ہم سنتے آ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے اور چیزوں پر بات کیا، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہی۔ اللہ جو ہے کبھی آزمائش کے طور پر بندے کو بڑا مالدار بنا دیتا ہے، آزمانے کے واسطے کہ یہ اس کا اپنا مال کہاں خرچ کرتا ہے، دولت مند بنا دیتا ہے، اسے سخی یا بخیل دیکھنے کے واسطے۔ ابھی اگلے جمعہ مکمل ایک موضوع ہمارے سامنے آئے گا حج کے ایام کے تعلق سے۔ ابھی وہ دن ہمارے درمیان ہمارے سامنے چل رہے ہیں، حج کے ایام چل رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، دولت مند بنایا ہے، پیسے والے بنایا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں دیا ہے ایک عبادت کو سامنے رکھ کر آزمانے کے واسطے۔ شریعت کے اندر یہ لازمی واجب ہے اس مالدار مسلمان کے اوپر جو کعبۃ اللہ شریف اور مسجد نبوی کی زیارت اور طواف اور وہاں کا سفر کر کر واپس پہنچنے تک کے اخراجات اپنے پاس رکھتا ہے تو اس کے اوپر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو اس عبادت کو، اس عمل کو، اس میں جو ہے کاہلی اور سستی استعمال کرتے ہیں، حج ادا نہیں کرتے ہیں، تو صاحب استطاعت ہیں، اللہ نے اتنا مال ان کو دیا، اتنا دولت مند بنایا، اتنا خرچ جو ہے استعمال کرنے کے قابل بنایا، لیکن دیکھا جائے تو ماحول اور معاشرے کی حالت آج مسلمان فضول میں اتنے روپیہ جو ہے فضول میں خرچ کرتے ہیں، اس کا سارا جمع کر دیا جائے تو تقریباً 2 مرتبہ زندگی میں حج مسلمان کر دیتا ہے۔
فضولیات میں بہت پیسہ مسلمان خرچ کرتے ہیں، لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر آزما رہا ہے، حکم دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، وہاں مسلمان اس عمل سے جی چراتے ہیں، کیونکہ اس عبادت کے اندر بے شمار اللہ نے نعمتیں رکھا، بے شمار اس کے اجر و ثواب رکھا ہے۔ ہمارے سامنے تفصیلی بیان میں وہ آئیں گے، لیکن اسے ہمیں سمجھے نہیں۔ حج والی عبادت ایک اتنا بڑا عمل ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، اس کے فضیلت کیا ہے اور اس کے برکات کیا ہے نہیں سمجھے، اس کی نحوستیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ جب مالدار حج فرض ہونے کے بعد حج ادا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے ماحول اور معاشرے پر اس کی نحوست کو نازل کر دیتا ہے، خیر و برکتوں کو اٹھا لیتا ہے، ایک عبادت نہ کرنے کی وجہ سے۔ ایسے ہی علم کی دولت سے اللہ نے نوازا ہے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ و تسلیم کو، یہ سے بھی فرمایا گیا یہ بھی وراثت انبیاء ہے۔ جو علم والا بن گیا، جس کو علم نصیب ہو گیا، اسے کہتے ہیں یہ نبی کی وراثت میں ملا ہوا، یعنی ایک عالم ہے، ایک حافظ ہے، ایک مفتی ہے، علماء کرام ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنایا علم کی وجہ سے۔ بنی اسرائیل کی قوم میں جو قوم بستی تھی، وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم سے سوالات کر کے سامنے جو اپنے مسائل تھے اسے پوچھ کر معلوم کر لیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ حضرت علماء نے فرمایا، محدثین اکرام نے، مسلمان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے، چاہے سب کچھ بیچ ڈالنے کی، فروخت کرنے کی نوبت آ جائے تو سب کچھ فروخت کر دینا چاہیے علم حاصل کرنے کے واسطے۔ اس کی کوئی عمر قید نہیں ہے، بار بار ہم سنتے ہیں اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک۔ یہ خیال دل اور دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ مجھے تھوڑا بہت معلوم ہے، چھوڑو بس یہ میرے واسطے کافی ہے۔ نماز پڑھنا معلوم ہے، اس کے بعد کا علم مجھے ضروری نہیں ہے۔ تھوڑا بہت عبادت کرنا، قربانی کا تھوڑے چار مسئلے معلوم، اس کے بعد کا علم مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا بڑا وضو غسل کرنا معلوم ہو گیا مسلمان کو، اس کے بعد کا علم کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ نبی علیہ الصلاۃ و تسلیم نے اس کی بہت بڑی تاکید فرمائی ہے۔ یہی وجہ تھی صحابہ کرام اپنے گھروں سے آ کر کام دھام سب کچھ چھوڑ کر جو ہے صفا کے چبوترے پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کیا کرتے تھے۔ جو صحابی مدرسے میں رائغہ ہو جاتے، اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے راستے میں جاتے، گلی کوچے میں جاتے، حضور کے گھر کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتے علم حاصل کرنے کے واسطے۔ ایک بہت بڑی کمزوری، ایک بہت بڑی نادانی ہماری ہے، آج ہم اس کے پیچھے فوکس نہیں کر رہے۔ عصری تعلیم کو ہم نے سروں پر رکھا ہے، جبکہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، فائدہ بھی تھوڑا بہت ہے۔ عارضی زندگی گزارنے کے واسطے ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارا بچہ انجینئر بنے گا، لاہر بنے گا، پروفیسر بنے گا، کہ کوئی آفیسر بنے گا، اتنی تنخواہ لے گا، یہ نوکری اور جاب کرے گا، اتنا کمائے گا۔ یہی فکر عصری تعلیم کی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہیں، تھوڑا بہت کچھ پیسہ کمائے گا، اس دنیا کی زندگی گزارے گا۔ لیکن ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے ہماری مرنے کے بعد کی لامحدود زندگی، آخرت کی زندگی جو ہے وہ علم دین سے چلتی ہے، نہ کہ عصری تعلیم سے چلتی ہے، انگریزی اور کنڑ زبان سے نہیں چلتی۔ ہماری دینی اسلامی اور دین کے تعلیم سے آخرت کی ہماری زندگی پڑی ہوئی ہے ہمارے پیچھے۔
یہ نعمت اللہ نے اپنی طرف سے انبیاء کو دیا، انبیاء نے سارے عالم میں قوموں میں تقسیم کیا، اور اس چیز کو جس بندے کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کبھی ریاکاری، کبھی تکبر، کبھی گھمنڈ، کبھی میں پنا آنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسرے اوقات میں انبیاء کرام کے واقعات بھی ہم نے سنے ہیں، جس نبی کے اندر میں آیا تو اللہ نے ان کا کیسے بدلہ لیا، صحابہ کے اندر آیا تو اللہ نے کیسے بدلہ لیا۔ ایک ولی تھے جو کامل مکمل صوفی بزرگ تھے، ایک لمحہ بھی ان کا بغیر اللہ کے ذکر کے نہیں گزرتا تھا، لیکن وقت کے تحت ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اس وقت کا بڑا صوفی اور ولی بزرگ کامل میں ہوں، میرے سے بڑھ کو کون بھی نہیں۔ تو اللہ نے فوراً ان کے ذہانت کو، ان کے علم، ان کی صوفیت کو چھین لیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں وہ کچھ لوگ جو خنزیر چراتے ہوئے جا رہے تھے ان کے ساتھ میں جا کر وہ خنزیروں کو چرانے لگ گئے۔ کتنا بڑا ان کا درجہ مقام تھا، ایک چھوٹا سا جو عمل آیا اللہ نے اسے چھین لیا، کیونکہ ایک جو ہے کوئی نامعلوم چیز نہیں، یہ آج مسلمانوں کے اندر عام سی بات ہو گئی ہے۔ جیسی ہوا کی ضرورت ہے، جیسے ہمیں پانی کی ضرورت ہے، جیسے اپنے بدن کو چھپانے کپڑے کی ضرورت ہے، ویسے آج مسلمانوں کے اندر ریاکاری کرنا، تکبر لانا، میرے اندر میں نے کیا، میں حاصل کیا، میں کریا سو، یہ سارے چیزیں میں کے جو چیزیں آتی نا، یہ پیسے کے ساتھ بھی آتی، دولت کے ساتھ بھی آتی، خوبصورتی کے ساتھ بھی آتی، خاندان کے نسب کے ساتھ بھی آتا۔ میرا ایسا خاندان، ہمیں اتنے بڑے خاندان کے، ہم نے سب سے پہلے یہاں یہ کام کیا، ہم نے وہ کام کیا، میں نے کیا۔ یہ انسان جب کرتا ہے نا اسے بڑا گناہ کرنے کی ضرورت نہیں، جب دل کے اندر اس کے میں آ جاتا تو اللہ تعالیٰ ساری چیزیں اس کے ختم کر دیتا ہے، اسے رسوا کر دیتا، دنیا کے اندر اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ اس کی زندہ مثالیں تاریخ کے اندر بہت سارے واقعات گزرے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا ایک مرتبہ کہ اللہ کے نبی اس وقت سب سے زیادہ علم والے کون ہیں، عالم کون ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وقت کے نبی سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں ہوتا، جس دور میں نبی ہوتے ہیں وہ نبی سے بڑھ کو علم والا کون بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ علم والا میں ہوں، یعنی بات بھی صحیح تھی، اتنے بڑے اللہ کے نبی جلیل القدر ولی نبی تھے، ان سے زیادہ علم وہ کسی کے پاس نہیں تھا، بول دیا تو کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن یہ بولنا بھی اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے فوراً الہام بھیجا، وہی بھیجی کہ میرے موسیٰ میرے نبی تمہارے سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ایک میرا بندہ ہے، جاؤ کچھ وقت اس سے ملاقات کر کے اس کے ساتھ کچھ وقت بتا کر آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں کسی کو عطا کیا گیا ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ اللہ کے نیک بندے کے پتے کے بارے میں پوچھا۔ تفصیلی واقعہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، لیکن اس کے نوٹ جو نقطہ پوائنٹ ہے ان باتوں کو مجھے بتانا آپ کے سامنے ضروری ہے۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، نقویتی علم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک الگ علم سے نوازا تھا، لیکن بڑی فضیلت تھی ان کی، حضرت موسیٰ سے زیادہ فضیلت نہیں تھی، ان کا علم الگ تھا، ان کا علم الگ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتے پر گئے، ایک زجیرے کے پاس گئے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے اللہ نے تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے واسطے بھیجا ہے، تمہاری ملاقات کے واسطے بھیجا ہے۔ میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کا نبی ہوں اللہ کا، کچھ وقت تمہارے ساتھ مجھے رہنا ہے۔ خضر علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا، پورا مکمل واقعہ تفصیل قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا
کہ موسیٰ تم اللہ کے نبی ہو، کام کرو کہ تمہیں میرے ساتھ سفر کرنے کا، میرے ساتھ رہنے کی، اور میرے ساتھ جو ہے جو کارنامے انجام ہوں گے وہ تمہیں برداشت نہیں کر سکتے، تمہیں خاموش چلے جاؤ۔ کون بولے؟ خضر علیہ السلام۔ کسے؟ اللہ کے نبی موسیٰ کو بول رہے ہیں، تمہیں میرے ساتھ برداشت نہیں کرتے، صبر نہیں کرتے، تمہیں چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وعدے کرے، ریکویسٹ کرے، اصرار کرے کہ نہیں، ایک موقع دے کر دیکھو، مجھے اللہ کا حکم ہوا، تمہیں زیادہ علم والے ہیں، مجھے بھی کچھ تمہارے سے حاصل کرنا ہے، میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اصرار ہونے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسے پسند کر لیے، قبول کر لیے، ساتھ میں لے کر کشتی میں چلے، ایک طرف کے واسطے سفر روانہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خادم بھی ساتھ میں تھا۔ جب سفر چل رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام خاموشی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سفر طے کر رہے تھے۔ جیسے ہی سفر ختم ہوا، اب اس جو ہے دریا سے باہر نکلنا تھا، پانی سے باہر، کشتی سے باہر نکلنا تھا۔ خضر علیہ السلام کیا کیے، اس کشتی میں کا جو ایک تختہ ہوتا ہے، جن تختوں سے کشتی کو بنایا گیا تھا، ایک تختے کو انہوں نے توڑ پھوڑ کر ڈالے، تختہ نکل کو بازو پھینک ڈالے۔ ہر کسی کو، میرے اور آپ جیسے ذہین والے انسان کو بڑی حیرانی کی بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ کیا کیا؟ غلط کیا۔ یعنی موٹی مثال، ہم اپنی طرف سے کسی کو، ہم نے کسی کے ساتھ میں سفر کیا، 2 ویلر میں ہو یا 4 ویلر میں، کہیں کہ جانا تھا، ہم نے ان سے ڈراپ لیا گاڑی میں، اترنے کے بعد خاموش ان کی سواری کو بخش کر جانا تھا، یا پھر ان کے ٹائر کو پنچر کرنا تھا، یہی مثال ہو گئی۔ کشتی سے اترے، کشتی میں کا ایک تختے کو توڑ کر انہوں نے پھینک دیا اور اسے عیبدار بنا دیا، کشتی کو بازو چھوڑ دیے۔ یہ اللہ کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، کب دیکھ کر برداشت کرنے والے تھے، ان کو پسند نہیں پڑا۔ انہوں نے پوچھا کہ خضر سے کہ اللہ کے بندے، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ ہزاروں لوگوں کو ساتھ دینے والی سفر کی چیز ہے، پانی سے جو ہے کنارے پر لانے والی کشتی ہے، اور تم نے اس سے سفر کر کر آئے، اور آخر میں جب تمہارا کام نکل گیا تو اسے عیبدار بنا دیا، کوئی اس میں سفر بھی نہیں کرتا، یہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اللہ کے بندے نے، خضر علیہ السلام نے یاد دلایا ان کو، دیکھو میں پہلے سے تمہیں بولا تھا، تمہیں میرے ساتھ صبر اور برداشت نہیں کرتے، اب تم نے مجھ سے سوال کر لیا، اب تمہارا میرے ساتھ رہنا برابر نہیں، تمہیں واپس ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا صبر کر لیے اور ان سے معافی کے طلبگار ہوئے، اور کہا کہ میں دوبارہ کیا بھی نہیں پوچھتا، چلو ٹھیک ہے، تم نے جو عمل کیا کہ وہ تمہارا عمل مجھے نہیں لینا دینا، خاموش ہو گئے۔ اب وہ سامنے جو گاؤں میں داخل ہوئے تینوں حضرات، جیسے ہی انہوں نے داخل ہوئے، ایک چھوٹی جوانی عمر کا، کم سن عمر کا لڑکا سامنے سے آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام اپنے پیام سے جو ہے تلوار کو نکالا اور فوراً اس لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ یہ اب بھی بڑی اور بھی حیران کرنے والی بات ہو گئی۔ مسلمان، ایک انسان پر تو ظلم کرنا بڑا ظلم ہے، گالی دینا گناہ ہے، کسی کو بغیر قصور مارنا، اس پر ظلم کرنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ علم حاصل کرنے اس بزرگ کے ساتھ انہوں نے بغیر کچھ کہے لڑکے کو قتل کر ڈالے۔ ان کو اور بھی کیا ہوا، غصہ بھی چڑھ گیا، پھر سوال پیدا ہو گیا، خواہ مخواہ تم نے کشتی کا وہ حال کیا، اور دوبارہ جو ہے وہ اللہ کا بندہ نوجوان آ رہا تھا، اس نے کچھ کہا بھی نہیں، نہ کچھ اس نے ہمارے ساتھ ظلم زیادتی کیا، نہ کچھ اس نے برائی کی، یہ کون سا تمہارا اچھا عمل ہے، تم نے اسے قتل کر ڈالا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ دوبارہ تم نے سوال پوچھ لیا میرے سے، میرے کام میں خلل ڈال دیے، اب تمہارا ہمارے ساتھ چلنا مجھے پسند نہیں، گوارا نہیں، اب تم صبر اور برداشت نہیں کر سکتے، تم چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر بات یاد آ گئی، دوبارہ انہوں نے اصرار اور توبہ اور معافی طلب کی۔ خضر علیہ السلام آخری وارننگ دیے، تیسری مرتبہ کوئی سوال ہوگا
تو میرے اپنے پاس میں تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ تیسری مرتبہ جب اور آگے پڑے سارے جو ہے گاؤں میں گھومتے رہے، کافی دیر ہو گئی ان لوگوں کو گاؤں میں گئے ہوئے، کافی دیر گزر گئی۔ حضرات محدثین اکرام نے فرمایا یہ لوگ جو ہے اس گاؤں کے واسطے مسافر تھے، ان کو گاؤں والے میزبانی کرتے، مہمان نوازی کرتے، کھانا پانی پوچھتے، خیر خیریت پوچھتے، کوئی ان کو بات کرنے کو بھی تیار نہیں، سلام کرنے کو بھی تیار نہیں، کھلانا پلانا تو دور کی بات۔ لوگ گھوم رہے پھر رہے، ان کی حالت بھوک اور پیاس کی شدت میں بھی ہے، لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد میں یہ کنارے پر ایک چھوٹی سی دیوار تھی جو گر چکی تھی، اور جو مربع پورا صاف ہونے کو باقی تھا، تھوڑا سا باقی تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام وہاں گئے، اپنے ہاتھوں سے مٹی کلا رہے ہیں، اینٹیں رکھ رہے ہیں اور دیوار کو کیا کر رہے ہیں؟ دیوار بنا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور بے حیران ہو گئے، اس گاؤں میں آئے ہمیں لوگوں نے ہمیں پوچھا تک نہیں، کسی نے مہمان نوازی نہیں کرے، کوئی پانی نہیں پوچھا، کسی نے کھانے کو نہیں پوچھا۔ کتنے ظالم لوگ ہیں یہاں، کتنے کنجوس لوگ رہتے ہیں یہاں پر، اور یہ ایک اللہ کا بندہ ہے، ان کے گاؤں کی گری ہوئی دیوار کو جا کر تیار کر رہا ہے، دیوار کو بنانے میں لگا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی ٹوکنا شروع ہو گئے، ایسے ایسے لوگ ہیں، ہمیں پانی تک نہیں پوچھے، تمہیں ان کے گاؤں کی دیوار تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسے چھوڑ ڈالو۔ خضر علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہہ دیا قطعاً اب جو ہے تمہارا راستہ الگ، میرا راستہ الگ ہے۔ یہ واقعہ قرآن میں بھی تفصیلی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام کے سامنے اس واقعے کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی فرمایا اللہ نے موسیٰ پر رحم فرمائے کہ اور کچھ صبر کر لیتے تو اور بھی کچھ حکمتیں ہمارے سامنے آ جاتی، لیکن حضرت علماء کرام نے فرمایا حضرت موسیٰ نے صبر نہیں کیا، اس وقت ان کو غصہ آیا، سوالات کھڑے کرے، اور انہوں یہ کام کرنا ہی ان کو موسیٰ ہونے کی دلیل تھی، کیونکہ نبیاء انبیاء اکرام جو ہے کبھی غلط کو دیکھ کر خاموش نہیں رہتے، غلط کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتے، صبر نہیں کرتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے وعدے کے مطابق مان لیے واپس جانے کے واسطے، اصرار کرے کہ اچھا وہ جو تم نے کام کر کے آئے نا، مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، ذرا بتا ڈالو کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ دیکھو علم کا موضوع ایسا ہے نہیں، نبیوں کا علم الگ، اللہ نے خضر علیہ السلام کو الگ علم دیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی نبی تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی کامل بزرگ تھے، لیکن اس میں اختلاف ہے، وہ اللہ کے دین کی تبلیغ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن حکمت اپنے علم سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے تھے، لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ اب وہ تینوں عمل کے بارے میں خضر علیہ السلام نے کہا، کشتی جو ہے کچھ غریب لوگوں کی تھی، وہ اس سے جو ہے اپنا گزران پیٹ کی روزی کا مسئلہ کیا کرتے تھے، میں نے اسے جو ہے اس لیے عیبدار بنایا، اس تختے کو اس کے نکال دیا کہ وہاں کا سامنے کا ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے جو اچھی خاصی کشتی رہتی ہے، اسے وہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، یعنی بادشاہ اسے چھین لیتا۔ اب انہیں چھین لیا کے بعد میں یہ لوگ اپنی روزی روٹی کیسے کمائیں گے؟ یہ ان کا جو ہے ایک روزی کمانے کا ذریعہ چلے جائے گا، اس لیے میں نے بڑی مصیبت سے بچا کر چھوٹی مصیبت میں ان کو ڈال دیا، وہ بعد میں تخت کو لگا کر صحیح کر لیں گے، وہ اپنی کشتی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ سمجھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں آئی، حکمت کا علم تھا، اور اس لڑکے کو قتل کرنے کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ آگے چل کر اپنے ماں باپ کا اتنا بڑا نافرمان بنے گا کہ ان کے ماں باپ کی آنکھوں سے پانی نہیں، خون کے قطرے بہیں گے، اتنا ان پر ظلم کرے گا، یہ ان کو اتنا ستائے گا۔ اللہ کی طرف سے مجھے علم ہوا، الہام ہوا کہ اسے آگے بڑھ کر یہ کام کرنے سے پہلے بچپن ہی میں اسے ختم کر دو، اس کی برکت سے اللہ فرما بردار اولاد اور دوسری ان کو پیدا کرے گا۔ اس وجہ سے اس لڑکے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔
اور ہوا بھی ویسے ہی، اس کی برکت سے اللہ نے ان کے ماں باپ کو فرما بردار اولاد دیا۔ یہ اس زمانے میں ہوئے کارنامے جو اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر یہ خضر علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے تک یہ پہنچائے۔ لیکن آج کے حالات کے اندر بھی ہمیں سوچیں گے تو حکمتیں ہمیں بھی سمجھ میں آتے ہی نہیں۔ کسی کی چیزوں پر قبضہ کرنا، انہوں نے کشتی پر قبضہ کرنے کے ڈر سے اسے عیبدار بنا کر بچا کر دیے۔ آج مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی چیزوں پر قبضہ کرتا ہے، زمینوں پر قبضہ کرتا ہے، ان کے مال پر قبضہ کرتا ہے، ان کے چیزوں پر قبضہ کرتا ہے، تو یہ بھی کیا ہوا؟ ظالم بادشاہ کے برابر عمل اس کا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں چھوٹا نہیں جائے گا، اسے بھی اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اور اولاد ماں باپ کو اس زمانے کی وہ ہونے سے پہلے اللہ نے ان کو قتل کروایا۔ آج بھی ماحول ایسا ہے، آج ماں باپ کی عزت اولاد کے نزدیک نہیں ہے۔ بے عزتی کرنا اور ان کی نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ گالی گلوچ کرنا، ان کی بے حرمتی اور ان کو ذلیل کرنا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ مار پیٹ کرنا، یہ آج کے ماحول میں بھی فیشن طریقہ بن گیا ہے۔ یہ عام طور پر چل رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ہوتے تو آج کیا کرتے؟ ذرا غور کرو، اس ایک لڑکے کو نہ قتل کر ڈالے۔ دیوار کی جو صحیح کرنے کا، مرحمت کرنے کا جو معاملہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ کچھ یتیم بچے ہیں، ان کے ماں باپ جو ہے کوئی ان کا وارث نہیں ہے، ان کا جو کچھ خزانہ ان کے ماں باپ نے اس زمین کے نیچے فلانی جگہ پر اسے چھپا کر اور اسے وہاں پر دیوار آڑے بن کر مرحمت کر کے گئے تھے، تاکہ ان کی اولاد بڑی ہونے کے بعد وہ ان کو مل جائے۔ اور وہ دیوار ساری جو ہے ٹوٹ چکی ہے، وہاں کا ملبہ سارا صاف ہو جانے سے اندیشہ ہے کہ یہ گاؤں والے ان یتیم بچوں کے مال پر اور ان کے خزانے پر قبضہ نہ کر لے، تو میں نے اس چیز کی حفاظت کی ہے۔ اب سوچ کر دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ گئے کہ ہاں حکمتاً یا اکنونی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے کئی شعبہ ذات رکھا ہے، نبیوں کا علم الگ رکھا ہے اور لوگوں کا علم الگ رکھا ہے۔ تو لہٰذا دوستوں بزرگوں، ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ میں کہنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا سفر اور یہ کارنامے دیکھنے اور اتنی حکمت کا علم بھی معلوم کرنے کی نوبت آئے۔ اگر آج ہمارے اندر کسی چیز پر میں آ جاتا ہے تو یہ امید چھوڑ دیں کہ وہ چیز ہمارے پاس باقی رہے گی، علم ہو یا دولت ہو یا مال ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ لہٰذا اللہ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی سنی باتوں پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم کے تعلق سے جو نبی علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے، اتنا علم ہمیں خود اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو حاصل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔